بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو ان روایات کے بارے میں تھی جو استصحاب کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ان میں سے 7ویں روایت کی طرف صاحب کتاب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: السابع مکاتبۃ القاسانی۔ قاسانی ایک شخص ہے جس کے خط کے بارے میں، یا مکاتبہ یعنی خط و کتابت جو پہلے کی جاتی تھی، تو اس کے بارے میں یہ 7ویں جو ہے وہ روایت ہے۔ قال کتبت الیہ وانا بالمدینۃ۔ شخص قاسانی کہتا ہے کہ میں نے امام کی طرف خط لکھا اور میں اس وقت مدینے میں تھا۔ اب یہ خط کس چیز کے بارے میں تھا؟ عن الیوم الذی یشک فیہ من رمضان هل یصام ام لا۔ کہتے ہیں اس دن کے بارے میں جس میں یہ شک تھا کہ یہ رمضان کا دن ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے، یا رمضان کا دن نہیں ہے تاکہ روزہ نہ رکھا جائے۔ جس طرح مثلا انسان جو ہے وہ شک ہو کہ چاند دیکھا ہے نہیں دیکھا، تو اس دن کے بارے میں ہے۔ فَكَتَبَ علیہ السلام، امام نے جو جواب دیا اور اس کا جواب لکھا کہ الیقین لا يدخلہ الشک، یقین جو ہے اس میں شک داخل نہیں ہوتا، یعنی یقین پر عمل کرنا چاہیے تمہیں۔ صم للرؤیت، جب تم روزہ رکھو تو رؤیت کی وجہ سے، یعنی دیکھنے کی وجہ سے، یعنی چاند دیکھ کر تم روزہ رکھو۔ وافطر للرؤیت، اور روزے کو افطار کرنا یہاں پر مراد جو ہے یعنی عید کا دن منانا، وہ بھی چاند کے ذریعے، چاند دیکھ کر ہی تم عید مناؤ۔ تو اب یہ روایت کس طرح استصحاب کو ثابت کرتی ہے؟ تو اس میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو امام نے جواب دیا تھا الیقین لا یدخلہ الشک، یہ یقین کس چیز کے بارے میں یقین ہے؟ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو 2 معنی یہاں پر ذکر کی جا سکتی ہیں۔ ایک جو احتمال یہاں پر صاحب کتاب دیتے ہیں وہ یحتمل ان یراد ہونا بالیقین، فرماتے ہیں کہ یہ جو یقین کا امام نے کہا تھا تو اس سے مراد احتمال ایک یہ ہے کہ الیقین بدخول شہر رمضان، اگر اس کو یقین ہو گیا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا ہے، تو پھر اگر شک کیا جا رہا ہے تو اس شخص کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یقین ہو گیا ہے۔ فیکون معنی لا يدخلہ الشک ای لا ينفع فیہ الشک واحتمال الدخول، تو پھر اس یقین میں جو ہے وہ شک داخل نہیں ہوگا، جس طرح امام نے بھی کہا تھا یقین جو ہے اس میں شک داخل نہیں ہوگا، یعنی پھر شک کا کوئی فائدہ نہیں، یا یہ احتمال دینا کہ شاید دخول ہو گیا ہو۔ جب یقین ہے تو پھر اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے۔ اگر یہ مراد لی جائے کہ ماہ مبارک رمضان کا یقین ہو گیا کہ داخل ہو گیا، تو پھر روایت ہمارے استصحاب کی بحث سے جو ہے وہ الگ اور اجنبی ہے۔ فتکون الروایت اجنبیۃ عن الاستصحاب، اس احتمال کی بنیاد پر روایت جو ہے وہ استصحاب کی حجیت کو ثابت کرنے سے اجنبی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے احتمال کی طرف کہ کیا مراد ہو سکتا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يُرَادَ بِالْيَقِينِ الْيَقِينُ السَّابِقُ بِشَعْبَانَ، کہتے ہیں ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو یہ تو یقین تھا کہ بھئی مثلا 29ویں تاریخ شعبان کی، یعنی شعبان کے مہینے کا یقین ہے۔ تو یہ جو امام نے کہا تھا یقین کو
جو یقین جو ہے اس میں شک داخل نہیں ہوتا، تو ہم یقین سے مراد یہ لے لیں کہ اس کو شعبان کے مہینے کا یقین تھا کہ بھئی اس کی مثلا 29ویں تاریخ ہے، اب شک یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے چاند دیکھا ہے یا نہیں تاکہ رمضان ہو، تو یہاں یقین سے ہم ماہ مبارک کا یقین نہ لیں، بلکہ یقین سے مراد جو ہے وہ شعبان کے مہینے کا یعنی یقین سابق لیں، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگی کہ فیکون المعنی ان الشک بدخول شہر رمضان لا ينفع۔ اب یہ جو شک ہو رہا ہے کہ بھئی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آ گیا ہے یا نہیں، تو یہ ابھی شک جو ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ تمہیں یقین پر ہی عمل کرنا چاہیے جو کہ شعبان کے بارے میں تھا۔ یعنی بل یلزم ان تعتبر یوم الشک یا ان تعتبر یوم الشک من شعبان حتی تری الحلال، یعنی لازم ہے کہ تم جو شک والا دن ہے شعبان کے مہینے اسی کو معتبر قرار دو، یعنی یہ کہو کہ بھئی یہ جو آج کے دن شک ہے کہ میرے چاند دیکھا گیا یا نہیں، تو اس کو شعبان کا دن قرار دو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھو۔ تو لہذا یہاں پر یقین سابق ہے، شعبان کے مہینے کے بارے میں اس کو یقین تھا، یہ یقین سابق ہے۔ اب یہ جو یوم شک ہے کہ آج کا دن مثلا آیا چاند دیکھا گیا تھا یا نہیں، تو کہتے ہیں یقین سابق کے مطابق عمل کرنا ہے، یعنی شعبان کو وہ دن قرار دیں جس کو یوم شک کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اب جب چاند دیکھ دیا رمضان کا تو پھر روزہ رکھا جائے۔ اس احتمال کی بنیاد پر فتکون الروایت من ادلۃ الاستصحاب حینئذ، تو یہ روایت جو ہے وہ پھر ادلہ استصحاب میں سے ہو جائے گی اور اس سے استصحاب کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں۔ الثامن روایت خاصۃ فی موردها، آٹھویں جو روایت ہے وہ خود اسی استصحاب کے بارے میں ہے، یعنی خود اس روایت جس مورد کے بارے میں ہے وہ بھی استصحاب سے ہی مربوط ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ ہے روایت عبداللہ ابن سنان۔ یہ روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن سنان جو ہے ایک راوی ہے، اس نے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ الواردۃ فی من یعیر ثوبہ الذمی، یہ روایت آئی ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنا لباس عاریہ دیا تھا۔ عاریہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو کوئی چیز آدمی دیتا ہے کہ بھئی مجھے کام ہے فی الحال دے دو میں واپس دے دوں گا، کسی کو کسی کے فائدے کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ دینا، تو ایسا شخص جس نے اپنا لباس ایک ذمی کو یعنی کافر ذمی، وہ شخص کافر جو ایک مسلمان حکومت میں زندگی کرتا ہے تو اس کو کافر ذمی کہا جاتا ہے، تو مثلا کسی کافر ذمی نے کہا بھئی مجھے فعلاً لباس دے دو مجھے ضرورت ہے، تو اس نے جو ہے وہ عاریہ کے طور پر اس کافر ذمی کو اپنا لباس دے دیا۔ اب اس کو پتہ تھا وہ یعلم، جانتا تھا کہ انہ یشرب الخمر، یہ کافر ذمی جو ہے شراب بھی پیتا ہے، ویأکل الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی کھاتا ہے، یعنی اس کو پتہ تھا کہ یہ شخص یہ خمر جو ہے مثلا شراب نجس ہے، خنزیر نجس ہے، اور یہ شخص اس کو کھاتا ہے، یعنی کافر ذمی ان کے ہاں جو ہے وہ یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ اب اس کے لیے سوال یہ پیش آیا کہ بھئی یہ کافر ذمی جب شراب بھی پیتا ہے اور یہ جو خنزیر ہے اس کا گوشت بھی کھاتا ہے اور یہ حرام ہیں اور نجس ہیں، تو اس نے جو سوال کیا کہ قال فہل علی ان اغسلہ، اس نے سوال یہ کیا کہ جب یہ مجھے واپس دے تو آیا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس لباس کو دھوؤں پاک کروں، کیونکہ وہ شراب پیتا ہے اور نجس کر دیا ہو شاید اس نے۔ امام نے جواب دیا فقال لا، ضروری نہیں ہے، لأنك اعرته ایاہ وهو طاہر، کیونکہ تم نے جب عاریہ دیا تھا اپنا لباس تو وہ پاک تھا،
ولم تستيقن انه نجسه اياه، اور تمہیں یہ بھی یقین بھی نہیں ہے کہ اس نے نجس کر دیا ہے. تو یہاں یقین سابق ہے کہ بھئی تم نے لباس جو دیا تھا وہ پاک تھا. شک اگر ہو رہا ہے کہ شاید نجس کر دیا ہو تو اس شک کی کوئی جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں ہے یہاں پر، مگر یہ کہ یقین ہو. یقین تو یہاں ہے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ بھی کہتے ہیں کہ استصحابی ہے یقین سابق اور شک کے لاحق. تو لہذا یقین سابق جو ہے وہ طہارت ہی جاری ہوگی. لہذا فرماتے ہیں وہی واضحۃ فی استصحاب طہارت ہے. یہ روایت جو ہے وہ استصحاب طہارت میں واضح ہے، یعنی اسی کی حجیت کو ثابت کرتی ہے. آتے ہیں نویں حدیث کی طرف، وہ بھی اسی استصحاب کے مورد کے بارے میں ہے. التاسع ما ورد اذا استيقنت انك توضعت. اس مورد میں ہے کہ جب تمہیں یقین ہے کہ بھئی تم نے وضو کر لیا ہے، مثلا مجھے یقین ہے کہ میں نے وضو کر لیا، فَإِيَّاكَ أَن تُحْدِثَ وُضُوءً، پھر خبردار دوسرا تم نے وضو نہیں کرنا، کیونکہ جب تم نے وضو کر لیا ہے پھر کیا وضو کرنا، وضو تو ہے تمہیں. اب دوبارہ وضو کب ہوگا؟ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ، جب تمہیں یقین ہو جائے، أَنَّكَ أَحْدَثْتَ، کہ تم سے ایک چیز ایسی سرزد ہوئی ہے جو وضو کے باطل ہونے کا سبب ہو، یعنی مثلا جو ہے وہ چیزیں جو وضو کو باطل کرتی ہیں، جو حدثیات ہیں، وہ اگر سرزد ہوئی ہیں تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ تم دوبارہ وضو کرو گے. تو یہاں پر بھی یقین ہے کہ میں نے وضو کر دیا ہے. اب بعد میں اگر کسی کو شک ہو تو پھر اس شک کی پرواہ نہیں کرنا، کیونکہ یہاں یہ بات ہے یقین کی. لہذا شک اگر ہو تو اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یقین سابق یہاں پر موجود ہے. اب یہ سب ادلہ یا روایات جو ہیں ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ هِيَ عُمْدَةُ أَدِلَّةِ الْاسْتِصْحَابِ. یہ روایات جو ہیں استصحاب کی عمدہ ادلہ میں سے یہی روایات ہیں. وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَهَا، اور جب تم ان میں دقت کرو گے اور تأمل کرو گے، لَمْ تَجِدْهَا دَالَةً عَلَى اسْتِصْحَابِ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ وَالْكُلِّيَّةِ، تو یہ روایات جو ہے وہ احکام تکلیفیہ اور وہ بھی کلیہ ہوں، ان کے استصحاب پر دلالت نہیں کرتے. کیونکہ صاحب کتاب نے شروع میں ہی کہا تھا کہ استصحاب احکام تکلیفیہ کلیہ میں جاری نہیں ہوگا. کیوں کہتے ہیں کہ لأن جمیع مواردها، کیونکہ ان روایات کا جو موارد ہیں وہ جزئیت شخصیت، وہ جزئی اور شخصی موارد میں ہیں، اور لہذا ان کا یہ نظریہ تھا کہ احکام تکلیفیہ اور کلیہ میں استصحاب حجت نہیں ہے. کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی کچھ روایات میں تو مطلق بات تھی کہ مثلا کہا گیا تھا الیقین لا يدخلہ الشک، یا مثلا لا تنقض الیقین بالشک، تو یہ تو عمومی بات تھی. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِطْلَاقُ التَّعْلِيلِ فِي بَعْضِهَا، یعنی بعض روایات میں جو علت تھی وہ مطلق تھی. تو کہتے ہیں قبول ہے، علت مطلق تھی، لیکن پھر بھی اسی جزئی موارد کے انواع اور اقسام میں ہی اطلاق ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھیں گے ہم. کہتے ہیں لا يدل الا على التعدیۃ الى انواع تلک الموارد الجزئیۃ الشخصیۃ الظاہر، یعنی یہ اطلاق تعلیل جو ہے وہ دلالت نہیں کرتا سوائے اس کے کہ آپ تجاوز کریں گے اس موارد جزئی شخصیہ کے اقسام کی طرف، یعنی اس سے ملتے جلتے جو احکام ہیں انہی میں آپ تعدی کر سکتے ہیں اور تجاوز کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن احکام استصحاب تکلیفیہ اور کلیہ استصحاب نہیں ہو سکتا. ظاہر یہی ہے کہ یہ مراد ہے. اب ایک نقطے کی طرف جو ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایضاح، یعنی وضاحت ہے کہ ظاہر انہ لا بد عند الشک فی وصف لموضوع، فرماتے ہیں کہ
یہ جو ہم نے باتیں کی اس حساب کی، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب شک ہو ایک وصف کو ایک موضوع کے لیے ثابت کرنے میں، تو ضروری ہے کہ من بقائے نفس موضوع، وہ موضوع باقی ہونا چاہیے. پھر وصف میں شک ہو تو وصف پھر موضوع کے لیے ہم استصحاب کے ذریعے ثابت کر لیں گے. لہذا خود موضوع کا پہلے باقی ہونا ضروری ہے. اب یہ تو اس صورت میں تھا یہ شک جو ہے وہ وصف میں ہو، لیکن فرماتے ہیں نعم اذا کان الشک فی نفس بقاء شیء، لیکن اگر ہمیں شک جو ہے وہ خود اس شے کے بقا میں ہی ہو، یعنی وصف میں شک نہیں، خود اس شے کی بقا میں شک ہو، وَأَرَدْنَا استصحابہ، اور ہم اس کا استصحاب کرنا چاہیں، فلا معنی لبقائی، تو پھر یہ جو ہم نے شرط کی تھی کہ بھئی نفس موضوع باقی ہو، تو پھر اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے مع شک فی بقائی، کیونکہ اس کی خود بقا میں ہی شک ہے، تو پھر بقا کو تصور کرنا معنی نہ ہے، اس کی کوئی معنی نہیں. وَإِن تَمَحَّلُوا فِي تَوْجِيهِهِ، کہ اگرچہ بزرگان اور علماء نے اس بات کی توجیہ کے لیے جو ہے وہ تلاش اور کوشش کی ہے. اب کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس چیز کی یا اس موضوع کی بقا ضروری نہیں ہے. مثال اس کی دیتے ہیں، فلو شککنا ببقاء عدالت زید، کہتے ہیں ہمیں شک ہے کہ زید عادل ہے یا نہیں. لا بد من بقاء زید عند استصحاب عدالتہ، تو اب ضروری ہے کہ جب ہم زید کی عدالت کا استصحاب کریں تو خود زید جو ہے وہ موجود ہو، باقی ہو. ولیکن اذا شککنا ببقاء زید وحیاتہ، لیکن اگر ہمیں شک ہو جائے کہ خود زید بھی زندہ ہے یا نہیں ہے، نستصحب بقا ہو، تو ہم اس زید کی بقا کا اب استصحاب جاری کریں گے. اب یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ زید کا جو ہے وہ باقی ہونا یا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، جس طرح ہم نے یہ قید یہاں ذکر کی تھی. لہذا کہتے ہیں وَلَا مَانَعَ حِينَئِذٍ لِبَقَاءِ الْمَوْضُوعِ، اب یہاں موضوع کا جو ہے وہ باقی ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں فَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا، یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ صفت کا استصحاب جاری کرنا ہو تو موضوع کا ہونا ضروری ہے. لو تغیر الموضوع، اب اگر موضوع ہی تبدیل ہو جائے، مثال دیتے ہیں مثل ما لو تو یقین بقریت ماء، مثلا یقین ہو کہ بھئی پانی جو ہے وہ قر کے مطابق ہے. قر ایک اصطلاح ہے، خاص مقدار کو پانی کی خاص مقدار کو کہا جاتا ہے. تو یقین ہے کہ یہ پانی جو فی حوض میں ہے یہ قر ہے. ثم نقص مقدار، اب ایک مقدار اس سے کم ہو گئی. فشک فی بقاء قریت ہی، اب شک کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی قر ہے یا نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں موضوع تبدیل ہو گیا، پہلے جو پانی تھا قر تھا، اب اس کے قر ہونے میں شک ہے، تو اشکل استصحابها، اب اس کا استصحاب قریت جاری کرنا مشکل ہے. لتغیر المذکور، چونکہ پہلے قر تھا، ابھی قر ہونا اس میں شک ہو گیا ہے، تو خود موضوع جو ہے وہ تبدیل ہو. ومحاولۃ دفع الاشکال باتحاد الموضوع عرفا غیر مجدیۃ، اب یہ تلاش کرنا کہ بھئی یہاں پر عرف میں، عرف عام میں اور خارج میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی پانی ہے، یعنی موضوع متحد ہے، کہ یہ غیر مجدیۃ، یہ جو ہے وہ تلاش کرنا فائدہ مند نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ موضوع تبدیل ہو چکا ہے. وہی محاولۃ التجا الیہا القائلون باستصحاب الاحکام الکلیۃ، کہتے ہیں یہ تلاش ان علماء نے کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ احکام کلیہ میں استصحاب جاری ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ان کی تلاش ہے اور یہ درست نہیں ہے. لتغیر الموضوع فیہا غالباً، کیونکہ موضوع غالباً ان موارد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب موضوع ہی تبدیل ہو جائے تو پھر استصحاب کا جاری ہونا مشکل ہے. کیونکہ ہم وصف کے لیے جو ہے ثابت کر رہے تھے، جو قریت کا ہونا پانی کے لیے،
تو لہٰذا یہاں بقائے موضوع ضروری تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تنبیہات کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ اگلے جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔